بسم اللہ الرحمن الرحیم عن عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال خط لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطا ثم قال هذا سبیل اللہ ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله وقال هذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه وقرأ إن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه الآية رواہ احمد۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے ایک لکیر، ایک خط کھینچا اور فرمایا یہ اللہ کا راستہ ہے، سیدھا خط، سیدھی لکیر۔ پھر اس کے دائیں بائیں بہت سے خطوط، بہت سی لکیریں کھینچی اور فرمایا یہ بہت سے راستے ہیں، ہر راستے پر ایک شیطان ہے جو اس راستے کی طرف بلا رہا ہے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آیت تلاوت فرمائی کہ یہ میرا راستہ ہے سیدھا، اس کی اتباع کرو، اس کے پیچھے چلو۔ دوستو، ہم نے یہ حدیث، آپ اس پہ ذرا غور فرمائیں، ایک سیدھا راستہ ہے اور باقی بہت سے ٹیڑھے راستے ہیں۔ اب ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ سیدھا راستہ کون سا ہے اور ٹیڑھے راستے کون سے؟ ہر بندہ تو اپنے دلائل لیے پھر رہا ہے، ہر بندے کے پاس تو اپنی چیزیں وہ دکھاتا ہے کہ جی یہ دیکھو یہ دلیل ہے، یہ دیکھو یہ دلیل ہے۔ کچھ تاریخ کی کتابیں اٹھائے پھر رہے ہیں، کچھ حدیث کی کتابیں اٹھائے پھر رہے ہیں اور وہ اپنے دلائل دے رہے ہیں۔ ایک بات بہت غور سے سمجھ لیجئے کہ ہم نے پرسوں کے درس میں خلفائے راشدین کی اتباع کے بارے میں پڑھا، کل کے درس میں صحابہ کرام کے اتباع اور ان کے طریقے کے بارے میں پڑھا۔ آج یہ بات خوب اچھی طرح سے سمجھ لیجئے کہ سیدھا راستہ وہ ہے جو خلفائے راشدین کا راستہ ہے اور جو صحابہ کرام کا راستہ ہے۔ جو خلفائے راشدین اور صحابہ سے ہٹا ہوا راستہ ہے وہ قطعاً سیدھا نہیں ہے، وہ شیطان کا راستہ ہے اور وہ شیطان اس کی طرف بلا رہا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو آج کل دین کے اتنے بڑے ٹھیکے دار بننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کچھ فیصلے ایسے جو صحابہ نے اپنے دور میں کیے وہ آج کچھ حدیث کی بنیاد پر ان سے اختلاف کرتے ہیں۔ ایک بات بہت ضروری سمجھ لیجئے، صحابہ سے زیادہ دین کو سمجھنے والا بھی کوئی نہیں اور صحابہ سے زیادہ دین کا درد رکھنے والا بھی کوئی نہیں۔ اگر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ فیصلے فرمائے ہیں تو وہ فیصلے عین منشاء رسول ہیں اور عین اتباع امت کے لیے ضروری ہیں، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی سنت کو اپنی سنت قرار دیا ہے۔ لہذا مسئلہ 20 تراویح کا ہو، 3 طلاق کا ہو، خطبے کے بعد، خطبے سے پہلے ایک دوسری اذان کا ہو، یا دیگر جو مسائل جن پر خلفائے راشدین نے فیصلے فرمائے ہیں، وہ فیصلے دراصل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے ہیں اور وہی سیدھا راستہ ہے۔ اب اگر کوئی آدمی آج دین کا ٹھیکیدار بننے کی کوشش کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ نہیں جی فلاں کتاب میں ایسا لکھا ہوا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا فیصلہ کیا، دراصل حضرت عمر کا فیصلہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ، اور صحیح طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہی ہے جس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ کیا ہے۔ لوگوں کی باتوں پہ نہ جائیں، یہ لوگ دین کا اتنا درد نہیں رکھتے جتنا صحابہ رکھتے تھے، اور یہ لوگ دین کو اتنا نہیں سمجھتے جتنے صحابہ اور خاص طور پہ خلفائے راشدین سمجھتے تھے۔ اپنے ایمانوں کو بچائیں اور صحابہ کرام نے جو فیصلے کیے ہیں ان پر آمنا و صدقنا کہہ کے عمل کرنا شروع کر دیں، انشاءاللہ صحابہ کا دامن پکڑ کے ہم سب نجات پا جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔